نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون من یضلل اللہ فلا ہادی له ویذرهم فی طغیانهم یعمہون یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة یسألونک كأنك حفی عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 185 سے 188 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ آیت 185 ترجمہ: کیا انہوں نے آسمان و زمین کی کائنات میں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں اور اس میں غور نہیں کیا؟ کیا ممکن ہے ان کی اجل ہی نزدیک آ لگی ہو؟ پھر یہ قرآن کے بعد کون سی بات مانیں گے؟ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی 185 کا تفسیر۔ سمجھداروں کے لیے دنیا کی ایک ایک چیز میں نشانی ہے۔ ان جھٹلانے والوں کو کائنات کی ایک ایک چیز میں غور و فکر کرنے کے بعد بھی اللہ پر ایمان لانا نصیب نہ ہو سکا کہ اللہ کو بے نظیر، بے مثال اور اکیلا مان لیتے اور یہ سمجھ جاتے کہ اتنی وسیع سلطنت کا مالک اور تمام کائنات کا خالق و رازق ہی عبادتوں کا حقدار ہے۔ اسی پر ایمان لا کر اسی کی عبادت کرنی ضروری ہے، اور شرک و کفر سے علیحدگی انسان کا اولین فرض ہے۔ نامعلوم زندگی کی شمع کب گل ہو جائے، شاید اس کا وقت نزدیک ہی آ لگا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر و شرک ہی پر موت آ جائے اور ہمیشہ کے لیے سزائیں بھگتنی پڑ جائیں۔ جب ان بد نصیبوں کو پیغمبر اسلام کے جھنجھوڑنے کے بعد بھی ہوش نہ آیا اور قرآن کی آیتوں کے ڈراوے بھی ان کے کان نہ کھڑے کر سکے اور قرآن پیغمبر اسلام پر ایمان لانا نصیب نہ ہو سکا، تو پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور اللہ کی دھمکیوں اور ڈراووں کے بعد کس کی دھمکی اور ڈراوے میں آئیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرهم فی طغیانہم یعمہون۔ آیت 186 ترجمہ: جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ تفسیر: ازلی شقی ایمان لانے والے نہیں، جس پر گمراہی لکھی جا چکی اسے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اگرچہ ان کے سامنے دنیا بھر کی نشانیاں آ جائیں، مگر اسے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ سورہ مائدہ کی آیت 41 میں فرمایا: اور جس کا خراب ہونا اللہ ہی کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ پر آپ کا کوئی زور نہیں۔ سورہ یونس کی آیت 101 میں فرمایا: آپ فرما دیں کہ تم آسمان و زمین کی چیزوں میں غور کرو اور بے ایمانوں کو براہین و بیداریاں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ آیت 187 ترجمہ: لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ جواب دیں کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ قیامت وقت پر اللہ ہی ظاہر فرمائے گا۔ قیامت آسمان و زمین کا ایک زبردست حادثہ ہوگا اور وہ اچانک ہی آ جائے گی۔
یہ آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ اس کی تحقیق کر چکے ہوں۔ آپ فرما دیں کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 187 کا۔ تفسیر: قیامت کا بیان ایک آیت میں ہے۔ سورہ نازعات کی آیت 42 لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت 63 میں لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ آیتیں قریش کے بارے میں اتریں، یہودیوں کے بارے میں نہیں، کیونکہ یہ مکی آیتیں ہیں۔ قریشی چونکہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہی اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا، لوگ تو آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ ان کے سچے رفیق اور گہرے دوست ہیں، جیسے آپ کو قیامت کے آنے کی خبر ہی ہے، حالانکہ قیامت کا احوال نہ کسی مقرب فرشتے کو معلوم ہے اور نہ کسی اولوالعزم پیغمبر کو۔ قریش نے آپ سے درخواست کی کہ ہم آپ کے عزیز ہیں، کم از کم آپ ہمیں تو قیامت کے آنے کی تاریخ بتا دیں، گویا آپ کو اس کی صحیح تاریخ معلوم ہی ہے، حالانکہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ سورہ لقمان کی آیت 34 میں فرمایا، یقین مانو اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، یہی قول راجح ہے۔ ایک دفعہ دیہاتی کی شکل میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ادب سے بیٹھ کر آپ سے اسلام کے، پھر ایمان کے، پھر احسان کے بارے میں پوچھا۔ پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، سوال کیے جانے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کسی کو بھی قیامت کا علم نہیں، نہ مجھے اور نہ تمہیں، بے علمی میں دونوں برابر ہیں۔ پھر آپ نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ آخر تک پڑھی کہ ان 5 باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، عورتوں کے رحم میں کیا ہے، مستقبل میں کیا حالات پیش آئیں گے، اور انسان کس سرزمین پر فوت ہوگا۔ البتہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ آپ کے جواب پر جبرائیل برابر یہ کہتے جاتے تھے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اسی وجہ سے صحابہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ شخص پوچھ بھی رہا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر جب وہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کی غرض سے آئے تھے۔ غور فرمائیے کہ نبی امی جو رسولوں کے سردار اور خاتم الانبیاء ہیں، جو نبی رحمت، نبی توبہ اور نبی ملحمتہ ہیں، جو عاقب، مخفی اور حاشر ہیں، جن کے قدموں تلے لوگوں کا حشر ہوگا، اور جنہوں نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی جوڑ کر بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، کو بھی قیامت کا علم نہ تھا۔ اور جب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کو اللہ نے یہی حکم دیا کہ آپ صاف صاف کہہ دیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ علم سے بے بہرہ ہیں۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آیت 188۔ ترجمہ: آپ فرما دیں کہ مجھے اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں، مگر اسی قدر جس قدر اللہ نے چاہا۔ اگر میں غیب داں ہوتا تو بڑے بڑے فائدے حاصل کر لیا کرتا اور مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ میں تو محض ایمان والوں کو اللہ کے عذاب سے بیدار کرنے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 188 کا۔ تفسیر: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں، یعنی آپ تمام کام اللہ کے حوالے کر کے لوگوں سے صاف صاف کہہ دیں کہ مجھے غیب کی کسی بات کا بھی علم نہیں، بہرز اس بات کے جس کی اللہ نے مجھے اطلاع فرما دی ہے۔ سورہ جن کی آیت 26 میں فرمایا، اللہ ہی غیب داں ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا، اگر میں غیب داں ہوتا تو دنیا بھر کا منافع جمع کر لیتا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اصحاب کو ان کی موت کی تاریخ بتا کر ان کو نیکیوں کا شوق دلاتا رہتا اور انہیں موت کی تیاریوں میں لگائے رکھتا۔ بہترین قول ابن عباس عنہ کا ہے، یعنی میں خوب مال جمع کر لیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب میں کوئی چیز خریدتا تو مجھے اس کے منافع کی خبر رہتی اور کسی معاملے میں نقصان نہیں ہوتا،
اور مجھے فقر و تنگی سے دوچار ہونا نہ پڑتا۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 185 سے 188 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔